نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 18 رمضان اور 18واں پارہ۔ پوائنٹ نمبر 1، نماز کی روح خشوع ہے، یعنی نماز کی جو بیسک روح ہے، روٹ ہے، وہ خشوع و خضوع والی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع و خضوع والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2 ہے خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے، یعنی الحمدللہ جو نماز ہم خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، جس نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالیں گے، تیاری کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع کی نماز عنایت کریں گے اور جنت ہمارے حصے میں آئے گی۔ خشوع اس وقت آتا ہے، اب طریقہ بتایا گیا اس میں، جب لغویات سے بچیں، یعنی فحاشی، بے حیائی، عریانی، حرام، ان سب سے بچیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں، کیونکہ اگر آپ گناہ کر کے نماز کی طرف جا رہے ہیں تو نماز میں خشوع نہیں آ سکتا، آپ کا سارا دھیان پچھلے واقعے کی طرف ہی رہے گا۔ اگر کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے آئے ہیں یا گالی گلوچ کر کے آئے ہیں تو وہی ذہن میں چیزیں آئیں گی، پھر اللہ کی طرف دل نہیں لگے گا۔ واقعی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، بعض اوقات ہم سوتے ہوئے کوئی آیت کی تلاوہ، کوئی حدیث، کوئی اچھی بات سوتے ہوئے یا صبح کو اٹھ کے ہم کہیں سے سن لیتے ہیں، ہماری میموری میں سارا دن وہ چیز گردش کرتی رہتی ہے۔ اور اگر ہم رات کو سوتے ہوئے کوئی آیت یا کوئی حدیث کو پڑھتے ہوئے سو رہے ہیں تو جب کہیں آنکھ کھلتی ہے تو بھی دماغ میں وہی چیز گھوم رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے دن کے آغاز میں چھوٹی سی اگزامپل ہے روزمرہ روٹین لائف سے، کہ صبح اٹھتے ہی ہم نے کہیں کسی کو کال کی، اس کال پہ اگر کوئی نعت، کوئی تلاوہ یا کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو ہمارے دین کا حصہ ہے، سارا دن ہمارے مائنڈ میں وہ گھومتی رہے گی۔ اور اگر اس میں کوئی چیپ لینگویج کا سانگ اور اس طرح کا ٹونز یا کچھ لگا ہوا ہے تو وہ بھی پورا دن ہمارے مائنڈ میں گھومتا رہے گا۔ تو یہی مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ جب ہم خشوع حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہم لغویات سے بچیں۔ لغویات کیا ہے؟ بے حیائی کے کام، شیطانی کام، میوزک، ڈرامے، فلمیں، یہ سب کچھ، اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں، یعنی اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، کیونکہ اگر آپ گناہ کر کے نماز کی طرف جائیں گے تو وہی مثال جو میں نے آپ کو ابھی بتائی، وہی چیزیں ہمارے ذہن میں گھومیں گی اور خشوع نہیں آ سکتا، سارا دھیان ہمارا انہی چیزوں میں رہے گا۔ یا اگر کسی سے لڑائی جھگڑا کیا یا کوئی گالی گلوچ دی ہے تو اس میں دھیان رہے گا۔ اس میں دھیان کیسے رہے گا کہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا، دس ڈیٹ اور یہ وہ سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ نمبر 4، گناہ چاہے چھوٹے ہی ہوں لیکن ان کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کہ کسی گناہ کو ہم چھوٹا نہ جانیں، ان سے بھی بچیں۔ جو بھی گناہ ہے، جس طرح کا بھی ہے، کسی گناہ کو چھوٹے لیول کا لے ہی نہ، گناہ تو گناہ ہے، ہم اس میں محتاط رہیں۔ انسان نیک کام کر کے تکبر نہ کرے کہ لو جی ہم نے تو نماز پڑھ لی، ہم نے اتنے قرآن مکمل کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم نے ایسے کر لیا، ویسے کر لیا۔ تکبر نہیں کہیں پہ بھی، بلکہ ہم نے تو وہاں پہ اور عاجزی دکھانی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کو قبول کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی پوری پوری رات عبادات میں گزارتے اور پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے۔ تو ہماری تو پہلے عبادت ہم کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو اس میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، تو پھر کہاں کا اترانا اور کہاں کا تکبر اور کہاں کا غرور۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال بھی بولیں گے۔ کیسے بولیں گے؟ وہ بتائیں گے کہ ہم نے کس نیت سے وہ کام کیا تھا، وہ ریاکاری تھی، وہ رب کی رضا تھی، وہ اندر کا سکون تھا یا کیا تھا۔ اس لیے ہمیں یہاں پہ بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ریاکاری سے پاک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امانت اور عہد کی پابندی کرنی چاہیے،
خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کے معاملہ ہو. امانت میں خیانت نہیں کرنی. وہ کسی کی بات ہے، کسی کا کال ہے، کسی کی چیز ہے، کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی ہم نے. اور عہد جو وعدہ کر دیا اس کو ہر صورت میں ہم نے انشاءاللہ پورا کرنا ہے، وہ چاہے دینوی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنی عہد کی پابندیوں کی اور دین کی پابندیوں کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے نماز کا اجر خشوع کے مطابق ہی ملتا ہے. ظاہر ہے ہم جتنی تیاری کریں گے اتنا ثواب ملے گا. اب اگر ڈیلی پوری نماز میں ادھر ادھر کی پلاننگ کر رہا ہے تو ثواب بھی ڈیفینیٹلی ویسا ہی ملے گا. چھوٹی سی روٹین لائف ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے اس چیز کو اتنا زیادہ وہ کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی بات کر رہے ہیں اور ماں فون پہ بات کر رہی ہے یا کسی اور سے مخاطب ہے تو وہ چیخ کے شاؤٹ کر کے کہہ دیں گے آپ صرف میری بات سنیں اس وقت. اور ہم آپس میں ہسبینڈ وائف ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ہم خود یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی سے مخاطب ہیں تو وہ کسی اور کے ساتھ بات نہ کر رہا ہوں. جب ہم شیئرنگ برداشت نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کریں گے کہ ہم کھڑے ہوئے اس کی عبادت کے لیے، اس کے جائے نماز پہ کھڑے ہیں، اس کے آگے سر بسجود ہو رہے ہیں اور پلاننگ ہم ساری دنیا کی کر رہے ہیں. ہے نا سوچنے کی بات. یہاں ہم نے سوچنا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے. کامیابی پانے والے وہ ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں. فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے ظاہر ہے اللہ سے ڈریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تقوی اختیار کریں گے، اعمال صالح کریں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی. زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے. انسان ایک کلمہ ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے بہت دور جہنم میں جا گرتا ہے. یعنی پہلے تولو پھر بولو والی بات کہ زبان ہی ایسی ہے جس سے کچھ کلمات ایسے نکلتے ہیں کہ رب کا قرب حاصل ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دور جہنم میں جا گراتے ہیں. تو زبان کو قابو کرنا ہے. مفہوم بتا رہی ہوں کہ اگر تم مجھے اپنی زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لو تو بس پھر سارے راستے آسان ہو جائیں گے. عاجزی کی وجہ سے انسان کی شان اور مرتبہ کم نہیں ہوتا. یعنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے انسان کا مرتبہ، اس کا جاہ و جلال، اس کی اچیومنٹس کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں. کیونکہ جھکا ہوا درخت جو ہوتا ہے نا اس کو پھل زیادہ لگتا ہے. اور عاجزی یہی ہے، جب اللہ کے سامنے ہم جھک جائیں گے نا تو انشاءاللہ دین و دنیا دونوں ہمارے سامنے ہوں گے. رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. یعنی رزق کمانا تو عبادت ہے ہی، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارا دین ہمارے حسب نسب کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی ہمارے دین نے ظاہر نسلی انسان اور نسب اور نسل کیسے چلتی ہے، حلال اور جائز طریقے سے اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے، نکاح کرتے ہوئے. دوسرا راستہ جب تو حرام ہے، زنا کو حرام قرار دیا گیا، اس میں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور نسلیں بھی اسی سے تباہ ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حیائی پسند نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. بے حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور حیا جب آتا ہے تو باقی ساری باتیں، سارے معاملات خود ہی آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے بچائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں، اور ان تمام احکامات کو بجا لانے کی توفیق دیں جو اس کی رضا کا باعث ہیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد مجھے